السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین اللہم آمین۔ العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 95 سے ہم کریں گے اور انشاءاللہ آگے ایک رکوع تک کریں گے۔ اچھا، جیسے کہ ہم لوگ پہلے اس میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ سورہ نساء جو ہے اس میں کتنے مضامین ہیں؟ تین طرح سے خطاب آ رہے ہیں۔ تو پہلے جو ہم لوگ جو تھوڑا بہت پڑھ چکے ہیں، جیسے ایک خطاب آیا ہے، یہ ہے تو ویسے نوٹ کرنے کی بات ہے، تو بہرحال میں تھوڑا بہت اس کو اگر لکھنا ہوا تو لکھ دیتی ہوں۔ ایک خطاب اہل کتاب سے، یعنی جن میں انہیں مثبت احکامات دیے جا رہے ہیں، یعنی انہیں اپنی معاشرتی اور سیاسی زندگی، یعنی انہوں نے کن بنیادوں پر استوار کرنی ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کو، اہل ایمان کو، یعنی مومنین جو ہیں ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اپنی اسٹیٹ کو کیسے مستحکم کرنا ہے۔ دوسرا خطاب آ رہا ہے اہل کتاب سے، اور یہ خطاب ہم پہلے سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں اہل کتاب سے، جیسے کہ یہود و نصارہ پہلے یہودیوں سے آیا ہے، اب بنی اسرائیل سے، اور اس سورہ میں زیادہ تر اہل کتاب سے آیا ہے۔ اچھا، جب بنی اسرائیل آتا ہے نا تو پھر صرف یہودی ہوتے ہیں، جب اہل کتاب آتے ہیں تو پھر دونوں شامل ہوتے ہیں اس میں، اور اس وقت جو وفد آیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر وہ عیسائیوں کا تھا۔ تیسرا خطاب منافقین سے ہے، جو اس صورت کا اہم ترین اور طویل ترین حصہ ہے۔ سورہ نساء میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جب ہم شروع کیا تھا تو منافقین سے تھوڑی بہت سٹارٹ میں بات آ رہی تھی پہلے دوسرے صفحے میں، لیکن اس میں جو ہے منافقین سے طویل ترین خطاب ہے سورہ نساء میں، فرسٹ ٹائم اتنا ہے۔ اچھا، چنانچہ یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ امت مسلمہ سے خطاب ہوا آیت نمبر 1 سے لے کے 43 تک۔ اس میں یہ تھوڑا سا نا آپ کو اس کا فائدہ رہے گا، آیت نمبر 1 سے 1 تا 43، 1 to 43، ٹھیک ہے؟ اس میں کس سے خطاب ہوا؟ امت مسلمہ، یعنی مسلمانوں سے، ایمان والوں سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اسی میں امت مسلمہ میں 121 سے 135 تک امت مسلمہ سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد خطاب ہوا 127 سے 137 تک۔ اصل میں نا یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح ایک موتی پروئے جاتے ہیں نا، کوئی موتی آ رہا ہے، کوئی کسی قسم کا آ رہا ہے، کوئی کسی رنگ کا آ رہا ہے، کوئی کسی رنگ کا آ رہا ہے، تو اس طرح سے نا بیچ میں یعنی کبھی منافقین سے، یا کبھی مسلمانوں سے، یا کبھی اہل کتاب سے، تو مطلب حسن معاشرت کا اور اس کا امتزاج جو ہے نا رنگ برنگ کا ہے، یوں کہہ لیں رنگا رنگ کا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی کہ کہاں پہ کون سی چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر 127 سے 130 اس کو ریز کر لیجیے گا 5 تک، اور اس کے بعد آ رہا ہے 58 59 آیت نمبر اور 59، یہ 2 آیات آ رہی ہیں امت مسلمہ سے، اور پھر آخر میں 176 آیت نمبر 176، ان میں امت مسلمہ سے خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 2،
اہل کتاب 2 جگہ پہ گفتگو ہوئی ہے. اہل کتاب سے اچھا آیت نمبر 44 تا 57 44 تا 57 44 سے لے کے 57 تک اور آیت نمبر 153 تا یہ جو ہے نا یہ الگ سے ہے اس کو نا وہ یہ میں نے ویسے وقفہ دیا 75 اس میں خطاب 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے اہل کتاب سے اس میں اور اس میں. آگے چلتے باقی سارا منافقین سارا ٹوٹل کلہم کتنا آیا کہ جو ہم ابھی جو اب مطلب جاری ہے اس وقت آیت نمبر 60 سے 126 تک منافقین نمبر 3 60 سے 126 اور اس کے بعد 36 سے 53 136 سے 153 153 تک یہ سارا خطاب جو ہے وہ ان سے ہے منافقین سے ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں مختصر سا تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں کہ ان کی نشاندہی ہو رہی ہے منافقین کی اور پھر اس کے بعد جو اب ہم ابھی پیچھے آیات پڑھی ہیں کہ مسلمانوں میں 2 اختلافی رائے پائی جا رہی تھیں ان کا آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ہوئی. پھر ان کے جو قتال ان پر بڑا بھاری تھا فی سبیل اللہ اس کے بارے میں بات ہوئی اور پھر جو کوئی بھی ان کی کوتاہیاں ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ سارا کچھ بیچ میں اس میں آ رہا ہے. اچھا اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا لا یستوی القاعدون اصل میں اس کے پس منظر میں طھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ابھی جہاد کتب علیکم القتال جہاد ابھی فرض نہیں ہوا تھا نفیر عام نہیں تھی یعنی عام نفیر عام کے سب نکلو وہ نہیں ہوا تھا. جب آ جائے نا سب نکلو جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تبوک کے واقعے پر ہوا تھا. ٹھیک ہے کتنا لشکر تھا 30,000 کا لشکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اور دیکھیں فصلیں پکی ہوئی تھی ساری اور اس میں کیا تھا لوگ آ رہے ہیں منافق جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر بنائی جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرمیشن دیے جا رہے ہیں. یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا تھا دور اندیش تھے اور پھر اللہ کے پیغمبر تھے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی مروت کو برقرار رکھا اور ان کا پردہ چاک نہیں کیا. لیکن اس کے بعد پردے چاک ہوئے بھی کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منافقین کو نکالا اپنی مساجد سے کہ فلاں بن فلاں ہماری مسجد سے نکل جائے فلاں بن فلاں منافقین کا نماز جنازہ نہیں. پھر بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قرض والا کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ قرض لیکن جب لوگ قرض ادا کر دیتے پھر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا رہے ہوتے تھے تو پھر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے. پھر اس کے بعد اس طرح کے بھی وقت آئے لیکن چونکہ یہ جو صورت ہے یہ سن 4 5 6 ہجری کے دوران کی ہے تو بہرحال ابھی اس میں قتال جو تھا وہ فرض نہیں تھا. اور ویسے بھی قتال فی سبیل اللہ اگر تو معاملات ٹھیک ہیں اسٹیٹ کے ایسے نہیں ہیں جو اس وقت ہے جو حالات اب کے ہیں تو اگر معاملات اسٹیٹ کے ٹھیک ہیں تو پھر فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک جماعت جہاد کے لیے تیار ہے اور اس کو سپورٹ کرے ریاست زرداری شہباز شریف یہ سپورٹ کریں ریاست سپورٹ کرے ان جماعتوں کو. جماعتوں کے نام کالعدم تحریکیں ہیں جیش محمد ہے لشکر طیبہ ہے اور تنظیمیں ہیں یہ جہاد کے لیے جو نکل رہی ہیں ان کو سپورٹ کرے. اگر یہ سپورٹ نہیں کرتے اور امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ اب دیکھو میں آپ ہم سب نہیں نکل سکتے یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. کل عبدالرحمان مکی صاحب فوت ہوئے ہیں اور حافظ صاحب کے بعد ان کا نمبر آتا ہے حافظ سعید صاحب کے حافظ سعید
جو ہے حفیظہ اللہ کے بعد تو ان کی وفات ہوئی ہے عبدالرحمن مکی صاحب کی. تو پتہ نہیں ابھی آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں کشمیر جہاد کے بارے میں. اور سن 1992-94 سے وہ مطلب عبداللہ صاحب کے بیٹے تھے نا عبداللہ بہاول پوری جو ہیں، بہت بڑے عالم تھے اور ڈاکٹر تھے اور پروفیسر بھی تھے. تو حافظ صاحب کے وہ جو ہے نا برادر نسوی یعنی بھی تھے، اور وہ بھی اسی طرح سے تھے. حافظ سعید صاحب آپس میں رشتہ داریاں تھیں، یعنی آپس میں رشتہ دار تھے. تو وہ مکی صاحب جو ہیں عبداللہ بہاول پوری صاحب کے بیٹے تھے، تو ان کی بڑی خدمات ہیں. تو یہ جو تنظیمیں ہیں یہ فرض کفایہ ادا کر رہی ہیں، ہم سب نہیں نکل سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پاکستان میں ایکٹیو تنظیمیں فعال تھیں، لیکن کل عدم کر کے امریکی پٹھو بن کے کل عدم کر کے نظر بند کر دیا گیا. عبدالسلام بٹوئی صاحب شہید ہوئے، جیل میں نظر بند تھے پچھلے دنوں، جنہوں نے تفسیر لکھی ہوئی ہے. اور آپ صاحب کی بھی بلکہ تفسیر آ گئی ہے، وہ بھی نظر بند ہے. عبدالرحمن مکی صاحب کو کئی بار جیلوں میں بند کیا. تو بہرحال وہ اب علیل تھے، ہاسپٹل میں تھے، تو وہ بھی ان کی بھی وفات ہو گئی. بلکہ یہ سال سارا جو ہے اسماعیل ہانیہ، یحییٰ سنوار، عبدالرحمن مکی صاحب، بڑا نام ہے عبدالرحمن مکی صاحب کا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون تھے. تو انہوں نے بڑے کام کیے ہوئے ہیں. وہ کام جو ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ والے کام ہیں جو انہوں نے کیے تھے، عملاً کیے تھے. تو پھر جب کل عدم کر دیتے ہیں یہ، اب آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب 21 سال بعد اگر وہ نکلے ہیں امیر محترم جو نکلے ہیں 21 سال کے بعد، اور اتنا اعلان کیا ہے اور انڈیا چیخے مار رہا ہے، تو آخر کام ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ فوری پکڑ کے جیلیں بھر دیتے ہیں اور امریکہ کے اشاروں پہ چلتے ہیں. امریکہ نے ان کے سروں کی کروڑوں ڈالر کی، میں 1 کروڑ ڈالر یا پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر تو حافظ صاحب کی سر کی قیمت ہے، عبدالرحمن مکی صاحب کی قیمت تھی، اب تو فوت ہو گئے. تو انہوں نے قیمتیں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے. اور مولانا یہ اظہر مسعود جن کا میں نے آپ کو آڈیو سینڈ کی تھی، ان کے سر کی قیمت ہے. اور امریکہ تلاش کرتا پھر رہا انڈیا، کیونکہ یہ یہود و ہنود سب ایک ہی تو ہیں. اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے یہ انڈیا. تو اگر یہاں سے کوئی تنظیمیں نکلتی ہیں اور یہ فرض کفایہ ادا کر رہی ہیں، یہ ہم سب کی طرف سے ہے. ہمیں چاہیے اپنے مال کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ، اپنے خطابات کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں، نہ کہ یہ کہہ کہ یہ پیسہ کھا گئے، یہ کھا گئے جہاد والے فلاں فلاں. ان کے بھی تو بال بچے ہیں، انہوں نے بھی تو گزارا کرنا ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ انہیں ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کام کر ہی رہے ہوتے ہیں. بے شک نام بدل کے، پہلے لشکر طیبہ تھا، پھر جماعت الدعوہ ہوا، پھر اب ملی مسلم لیگ. بہرحال یہ اور بات ہے کہ وہ سیاست میں گئے کسی وجہ سے، کیا وجہ تھی. تو لیکن یہ ہے کہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ابھی بھی جہاد کشمیر میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل ساتھ خطہ لگ رہا ہے. فلسطین کے راستے بالکل بند ہے، نہیں جا پا رہے. شام میں پھر بھی گئے جیش محمد کے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں صاف. اب وہ ایک گواہ کے طور پہ وہ مجاہد آ گیا، تو شام میں جیش محمد کے لوگ پہنچے ہیں. تو اس لیے ان تنظیموں کو مالی طور پہ اپنے خطابات میں سپورٹ حکومت کو بھی کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ ایجنسیاں کرتی ہیں، پہلے بھی کرتی تھی، اسلحہ بھی فراہم کرتی تھیں ضیاء کے دور میں بھی. لیکن یہ ہے کہ اب بہت زیادہ انہوں نے، خاص طور پہ جب عمران خان کا دور آیا، حافظ صاحب کو نظر بند کیا گیا. جب کشمیر کا معاملہ آیا، آپ لوگوں کو مجھے نہیں پتہ یاد ہے کہ نہیں یاد، اگست کا تھا جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. اور کشمیری اپنے بچوں، اپنے اقربا کو اپنے صحنوں میں دفن کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ وہ باہر نکلتے تھے تو گولی مار دیتے تھے. اور جو کوئی بھوک سے مر جاتا، بھوک تھی نا، لاک ڈاؤن تھا، تو لاک ڈاؤن میں کیا تھا، بند کر دیا سارا. اور اس کے بعد وہ جب مر جاتے تو کوئی خبر نہیں، کوئی میڈیا نہیں، کوئی کچھ نہیں. اتنا زیادہ بدترین ظلم و تشدد ہوا ہے پچھلے عمران خان کے دور میں کشمیر پر. اور پھر لاک ڈاؤن ہوا، پوری دنیا میں اللہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا. سب مرے پھر کرونا سے، دھڑا دھڑ مرے. وہ بھی سب گئے، یہاں سے بھی گئے، سبھی گئے، پھر رل مل کے ہی گئے. تو
اس لیے خیر یہ اس وقت کی بات ہے کہ حالات یعنی اگر نارمل ہے تو پھر فرض کفایہ ہے، لیکن اگر حالات نارمل نہیں ہے تو پھر فرض عین کا تو میں فتویٰ نہیں دیتی، لیکن ہمارے علماء کو فتویٰ دے دینا چاہیے فرض عین کا کہ اب جہاد فرض عین ہے۔ اب آپ کا چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے نا تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے جو میرا ہم عمر مر رہا ہے، جو میرا ہم عمر قتل ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے نا۔ اب حالات وہ والے نہیں ہیں، اب حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو میرا جو اتنا سا بھی بچہ ہے نا اس کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا اس نے کھانا کھایا، اس تک کھانا پہنچا ہے، اس تک کمبل پہنچا ہے، سردی یا خیمہ پہنچا ہے۔ یہ تو انسانیت گری یعنی کیا میں کہوں کہ گری سے بھی بدترین اسفل سافلین گری ہوئی صورتحال ہے، بدترین صورتحال ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچ لیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیں اور ان کے بارے میں نہ سوچیں، دعا تک بھی نہ کریں۔ دعا تو خیر بہت ہی ادنا سا معاملہ ہے نا، خیر اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں عملاً اور ہر بہت ہی ادنا سا معاملہ ہے نا، خیر اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں عملاً اور ہر صورت میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ جہاد کی مختلف صورتیں آئی ہیں مختلف طرح سے، مختلف حالات کے مطابق۔ تو یہاں پر جو آ رہی ہے اس وقت ابھی جہاد جو ہے نفیر عام نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یستوی القاعدون، سوا روٹ ہوگا یستوی کا، سین واو الف، سواء بھی آتا ہے برابر، اور لا یستوی وہیں سے نکلا ہے، نہیں برابر۔ القاعدون قاف عین دال، قاعد فاعل کے وزن پر، قاعد کہتے ہیں بیٹھنے والے کو، فاعل کے وزن پر، قاعدون نہیں بیٹھنے، لا یستوی القاعدون نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی وہ بھی مومن ہی ہیں، منافق کا درجہ نہیں، منافق کی بات نہیں لگی ان پہ جو جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ غیر اولی الضرر، سوائے معذور لوگوں کے، اولی الضرر، اولی پہلے ہم پڑھ چکے، والے ضرر والے، نقصان والے، کون؟ بیمار ہے، معذور ہے، نابینا ہے، اور کوئی بیماری ہے جس وجہ سے وہ نکل نہیں سکتے لیکن جذبہ ہے، جیسے سورہ توبہ میں بھی اکثر ان کا آتا ہے کہ کیا تھا، غزوہ تبوک میں آئے ہیں عبداللہ ابن مکتوم بھی آئے ہیں اور کئی صحابہ آئے ہیں، روتے ہوئے واپس گئے ہیں، سواری نہیں تھی، وہ نابینا تھے، اس کے علاوہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں تھی کہ ان کو لے کے جاتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وادی سے بھی گزرو گے ان کا جو اجر ہے وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، کس وجہ سے؟ ان کے پاس عذر تھا۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، مثال میں ویسے ایک دے رہی ہوں، ہم میں سے اگر کسی خاتون کا جذبہ ہے کہ وہ صفِ اول پہ جا کے لڑنا چاہتی ہے، وہ جا نہیں سکتی، اس کے خاوند کی پرمیشن نہیں ہے، اس کے گھر والوں کی پرمیشن نہیں ہے، اس کی ریاست کی پرمیشن نہیں ہے، اس کو راستے کا نہیں پتہ، لیکن اس کے دل میں تڑپ ہے، وہ روتی ہے اس بات کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے رونے کو قبول نہیں کریں گے نا؟ یہ بات آ رہی، اولی ضرر میں یہ سب لوگ شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، آج بھی بہت سارے لوگ سجدوں میں روتے ہیں، اللہ میں دے ہمیں، یعنی راستے دے کوئی ہمیں لے جائے وہاں تک۔ میں نے اس میں دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ سینٹر مشار صاحب کہتے تھے یہاں سے نا کم از کم پورا جہاز بھر کے لے جاؤ، وہاں پہ کم از کم ہم وہاں شہید ہی ہو جائیں، کچھ نہ بھی کریں، ویسے ہی مطلب ایک جذبہ انہوں نے، خیر ان کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہاں پہلے ہی شہادتیں ہو رہی، لیکن ایک ان کا جذبہ تھا کہ کم از کم ہم یہاں تو کوڑ کے نہ مریں جو حالات ہیں۔ تو اولی الضرر میں یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت کی اگر بات ہے بیمار ہے، نہیں چل پھر سکتے، نابینا ہے، سواری نہیں ہے، راستے کا نہیں پتہ، تو ان کے علاوہ باقی بیٹھ رہنے والے مومن والمجاہدون، اور جو جہاد کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ساتھ، یعنی اگر آپ اس طرح اس کو پڑھیں، غیر اولی الضرر کو ایک منٹ سائڈ پہ کر کے ایسے پڑھے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تو بات سمجھ میں صحیح آ جائے گی کہ نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھ رہنے والے ہیں مومنین میں سے اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال، یعنی یہ دونوں برابر، یہ کیٹیگریز برابر نہیں ہو سکتی۔
غیر سوائے معذور لوگوں کے. فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے مجاہدین کو. کس کے ساتھ فضیلت دی؟ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ. یعنی اللہ نے جہاد کرنے والے جو کہ اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، انہیں کیا دے رکھی ہے؟ فضل اللہ، فضیلت دے رکھی. علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجہ درجے میں. اللہ یہ کہ نفیر عام ہو. اگر نفیر عام آواز لگ گئی ہے سب نکلو، جیسے تبوک میں ہوا تھا، پھر معاملہ اور ہو جائے گا، پھر منافق ہو جائے گا. اگر نہیں نکلے گا پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ بار بار ایسے پوری سورۃ توبہ انفال ایسی بار بار. وہ لا یعتذرون والا پارہ دیکھیں، 11واں پارہ دیکھ لیں آپ. اللہ یہ کہ نفیر عام ہو. اچھا، مجاہدین پر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو بیٹھنے والوں پر درجہ ہے. وَكُلُّهُمْ وَعَدًا، حالانکہ اللہ نے اور ہر ایک سے، وَكُلًّا اور ہر ایک سے، وعد اللہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، الحسنہ اچھا. ان سے بھی وعدہ ہے، ان سے بھی وعدہ ہے. وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجر نظیمہ اجر کی بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے. درجات منہ، درجہ و درجہ، کئی درجات. ایک ہے تو درجہ، درجات، درجہ و درجہ، یعنی بہت بڑا فرق ہے ان درجات کا. منہ اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ومغفرتم ورحمہ اور بخشش اور رحمت ہے. مغفرت اور رحمت، آخری منزل کون سی؟ جنت. وکان اللہ غفور الرحیمہ اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت میں 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں. ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان. 100 درجے. آپ دیکھیں، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، آپ کو 10% منافع ہوتا ہے، اور ایک آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کو 100% منافع ہو رہا ہے، تو آپ کون سا سلیکٹ کریں گے؟ وہی کریں گے نا. لیکن ہم دنیا میں ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں نا، دین کے معاملے میں ہم نہیں نا یہ کرتے، ہم پریفرنس نہیں دیتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ 100 درجے ہیں، لیکن ہم پریفرنس نہیں دیتے. ہمارا عام بندہ اپنے گھروں میں جا کے چیک کر لیجئے گا، پریفرنس نہیں دیتے اور ترجیح نہیں دیتے اس بات کو اللہ کے لیے. خیر آپ کا بھی یہ جہاد ہے، سردی میں آتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے، مجھے پتہ میں اوپر سے کیسے نیچے ہوتی ہوں، آپ تو پھر بھی دور سے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا بھی جہاد، اللہ اس کو قبول کرے. بلکہ اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے والوں کا بھی، وہ بھی مجاہدین ہی ہیں، اللہ کے فرشتے. اور پھر آپ خواتین ہیں، پھر آگے اپنے بچوں کو تیار کر سکتی ہیں. اور یہ علم کے لیے نکلنے والا بھی جہاد ہی ہے. اپنے نفس کو مار کے، اور وہ سخت سردی میں اتنی ٹھنڈ میں نکلنا بہت مشکل ہے. مجھے خود پتہ ہے، میرا ہی دل نہیں اکثر کر رہا ہوتا، تو پھر آپ لوگوں کا تو بڑی بات ہے الحمدللہ. تو جنت میں 100 درجے ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے میں گھر میں ہی سارا کچھ کر لوں، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یعنی ایک آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ نے سبق سنانا ہے، اور آپ کو یعنی پوچھا جائے گا سبق کے بارے میں، آپ کو یاد ہوگا. اگر آپ بیٹھے رہیں کہ نہیں چلو ہم آن لائن خود ہی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر سبق بھی نہیں، بے شک، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. کیونکہ مجھے بھی کافی، میں نے آپ کو بتایا تھا 3-4 سال ہو گئے اس گیپ کو، وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا. تو پھر الحمدللہ اب مشکل تو ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھا جا رہا ہے. تو اس طرح آپ لوگوں کو بھی آ جائے گا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن. تو آپ نکل پڑے ہیں نا. وہ جیسے ہجرت کے لیے آیا، تھوڑا ایک بالش تھی، اس کا سفر رہ گیا تھا، تو آپ نکل پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے. اب ختم ہو یا نہ ہو، مکمل ہو یا نہ ہو، آپ راستے پہ چل پڑے ہیں. تو اصل ہے مسئلہ راستے پہ چلنا. وہ پھر منزل تک پہنچنا یہ بات نہیں ہوتی. منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ چل پڑے ہیں نا، تو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ بھی اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اس مجاہدے میں. لیکن اگر وہ تڑپ ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اچھا،
اللہ درجے ہیں ان کے، یعنی کسی طور پہ بھی بیٹھ رہنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں خون بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، اپنی جان بھی لگا رہا ہے، جان ہی دے دی اس نے، تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ زندگی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آرام کے لیے کوئی نہیں ملی، ریسٹ کے لیے نہیں ملی، انجوائمنٹ کے لیے نہیں ملی، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ملی۔ آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ اتنا اچھا کھانا کھا لیا ہے، اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ اس دور میں انجوائے کر سکتے ہیں؟ دل خوش ہو سکتا ہے؟ دل ہی خوشی ہو سکتی ہے؟ بتائیں، دل آپ کا رو رہا ہے؟ جو حالات ہیں آپ کے بھائیوں کے، آپ کے بچوں کے، آپ کی بہنوں کے، آپ کی ماؤں کے، آپ کے بیٹوں کے، دل تو روتا ہے نا۔ کھانا کھا رہی، اتنا اچھا کھانا پڑا رہی، اللہ یار اندر نہیں اترتا۔ حالات دیکھیں کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم، کہ بے شک وہ جو جب فوت کرتے ہیں، یعنی قبض کرتے ہیں، وفا یا وفا روٹ ہوگا اس کا، توفا فوت کرتے ہیں انہیں، الملائکہ تو فرشتے، ظالمی اس حال میں کہ جب وہ ظلم کرنے والے ہوں، انفسہم اپنی جانوں پر۔ کیا ظلم کیا انہوں نے؟ ہجرت نہیں کی، ٹھیک ہے، اسلام ڈکلیئر کرنے کے بعد انہوں نے ہجرت نہیں کی، یہ ہے۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، کون؟ فرشتے، فیم کنتم، کس حال میں تھے تم؟ مثال مطلب وہ دے رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر دشمن آمنے سامنے آ گیا ہے اور وہ دشمن کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، جہاد ہجرت نہیں کی اور اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، آ کے مسلمان کا تیر لگ گیا اس کو، اور فرشتہ جان نکالنے کے لیے آ گیا، لگا بھی مسلمان کا تیر ہے مسلمان کو، کیونکہ اپنے اسلام ڈکلیئر نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے، اور مسلمان کا ہی تیر لگا اور فرشتہ آ گیا جان نکالنے کے لیے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ قالو، کہنے لگے، فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ قالو، کہنے لگے، وہ کہتے ہیں، نہ تھے ہم، مستضعفین، کمزور، کس میں؟ فی الارض، زمین میں، یعنی ہم دبائے ہوئے تھے، یعنی ہم جو ہے گرے پڑے لوگ تھے، بے بس تھے، یعنی تو فرشتہ کیا کہے گا؟ یعنی تم کس حال میں تھے؟ دعویٰ تو ایمان کا کر رہے تھے لیکن رہ کافر قبیلے کے ساتھ رہے تھے۔ قالو، فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہیں گے کیا نہیں تھی، الم کیا نہیں، تکن تھی، کانو سے تکن تھی، کیونکہ اس کا صیغہ آ رہا ہے مؤنث کا، ارض زمین، اللہ کی، واسعتاً وسیع، وسعت والی، وتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، یعنی اس جگہ سے، اس مکان کو چھوڑ دیتے۔ اگر آپ یہاں پر اسلام کو صحیح طرح سے اپنا ڈکلیئر ہی نہیں کر سکتے، آپ صحیح طرح سے نماز نہیں اوپنلی پڑھ سکتے، تو اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، یا آپ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مار رہے ہو، اپنا گھر بار نہیں چھوڑ سکے، اپنا کنبہ قبیلہ اتنا ہی آپ کو عزیز تھا۔ تو فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے پس منظر میں جو بات ہے نا وہ بہت سخت ہے، یہ بات ہلا کے رکھ دینے والی ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد ہجرت بہت ضروری ہو چکی تھی، فرض ہے، دار الحرب سے ہجرت فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر راستے بند ہیں، جیسے ان پر بند ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساتھ چیز بند ہے، اتنی بڑی بڑی فصیل کس نے کھڑی کی ہوئی ہے؟ مصر مسلمان ملک ہے، استغفر اللہ۔ مأواہم، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، یعنی ہجرت اگر کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، نہیں کی، پھر بھی وہیں پہ مر گئے ہیں، تو پھر فرشتے کہیں فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ اس حال میں کہیں گے ہم تو مستضعفین تھے، تو کہیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، جا نہیں سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو کسی ایسے ملک میں، آگے چلتے ہیں، وسعت مسیرہ، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، سو، سین واو حمزہ، کتنا برا ہے ٹھکانہ، مسیر، سیر، اس میں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جس طرح پہلے آیا تھا نا اسامہ بن زید کا، آپ اپنے ہاتھ میں نہیں یہ فیصلہ لیں گے کہ کوئی کہہ رہا نا السلام علیکم تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے لستا مومنن،
آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ معاملہ پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. پھر فرشتے جانے پھر اللہ جانے. انہوں نے پکڑ لیا. اللہ کو پتہ ہے نا کہ کس کے دل میں چور تھا, کس نے اپنا گھر بار اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا. یہ اللہ کو پتہ ہے, پھر اللہ جانے, ان کا کام جانے. آپ نے, اللہ نے منع کر دیا کہ آپ اس طرح سے کلمہ پڑھنے کے بعد, اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کے بعد آپ کسی کو قتل نہیں کریں گے. آرڈر ہی نہیں ہے. ایک یہ اس میں نا, میں کل انہیں سن رہی تھی ڈاکٹر صاحب کو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آج کل کا نظام ہے, آج اگر ہم دیکھیں, ٹھیک ہے ہم اپنا نماز روزہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم بات کر سکتے ہیں, سود کو ختم کر سکتے ہیں. جائیں آپ نکلیں بھاول نگر میں, سود والے کسی بینک جائیں, آپ اٹھیں, بات کریں. ابھی کہاں جائیں گے آپ؟ آپ سود کو ختم نہیں کر سکتے, آپ بے حیائی کو ختم نہیں کر سکتے. کئی شاپس ایسی ہیں کھلی ہوئی ہیں, کئی جگہوں پر بے حیائی ہو رہی ہے, نہیں کر سکتے آپ بات. آپ تھانے میں جا کے رپورٹ درج نہیں کروا سکتے کسی جگہ پر کہ فلاں وہ جگہ پہ شراب بک رہی ہے تو وہاں منع کرو, نہیں کر سکتے. ہاں کہیں ناچ گانا اتنی اونچی ہو رہا ہے, کال کر دیں 15 پہ, آواز ہلکی کروا دیں گے آ کے, وہ بند نہیں آپ کروا سکتے. یہ سب کچھ بے حیائی. سسٹم کیا خراب ہے ہر طرف, پوری دنیا میں نظام جو ہے وہ کافرانہ ہے. پوری دنیا میں کہاں جائیں گے, کہاں ہجرت کر کے جائیں گے؟ وہ پہاڑوں کی جو بات آ رہی تھی, تو پہاڑوں پہ بھی تو قبضے ہیں, ابھی تو آپ کہیں نہیں جا سکتے. کوئی جگہ ایسی نہیں. سعودیہ دیکھ لیں, پہلے عورتیں نا کیا کرتی تھیں, مجھے یاد ہے آج بھی, کہ میری پھپھو اپنے بیٹے کو کہا کرتی تھی کہ اگر جانا ہی ہے تو صرف سعودیہ چلے جانا اور کوئی ملک نہ ہے. اس وقت شاید ٹھیک ہو, اور تھا بھی ایسے, ہم بھی جب گئے ٹھیک تھا. اب تو حالات بہت خراب ہو گئے, تو اب حالات دن بدن وہ بھی نہیں صحیح, تو کہاں جائیں گے ہم؟ کوئی چپا کوئی ایسا نہیں ہے. تھوڑا بہت افغانستان میں تھوڑا بہت ہوا ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت, وہاں سے بھی بلکہ لوگ ادھر آ رہے ہوتے ہیں, معاملات اس طرح کے. تو آپ کہیں پہ بھی, تو پھر کیا کریں ہم بتائیے؟ کوسچن ہے میرا آپ سے. آپ کو نظام کو بدلنا ہوگا, سسٹم کو بدلنا ہوگا, سسٹم کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی. کوشش اصل ہے, کوشش. بدلنا تو اور چیز ہے نا, ہم جا کے بدل نہیں سکتے, بات نہیں, لیکن بدلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ابھی یہ والی جو بات آئی تھی, آپ دیکھیں, مطلب مثال ویسی میں آپ کو دے رہی ہوں, چلیں چھوڑیں, بات لمبی ہو جائے گی. سسٹم کو بدلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا, بات کریں. جہاں جا رہے ہیں, بینک جا رہے ہیں, کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, کورٹ میں جا رہے ہیں, اسکول میں جا رہے ہیں, یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, کالج میں جا رہے ہیں, بات کریں. نہیں مانے تو ریزائن دے دے, دفع کریں, چھوڑ دیں, اللہ اور دے دے گا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, الم تکن ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. اگر آپ کی ایک نوکری چلی گئی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے گا. میری نوکری گئی, مجھے اللہ نے یہاں لگا دیا, ٹھیک ہے. جو 4-5 سال سے میں اس قلق تھا میرے دل میں کہ میرا قرآن رہ رہا ہے, میرا ترجمہ رہ رہا ہے, اللہ نے وہیں لگا دیا, اس قلق کو دور کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیا بھوکے مر گئے ہم لوگ؟ بار بار اب پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید آ جائیں, شاید آ جائیں. نہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. بات پوری کریں گے تو آئیں گے. بات کریں, بولیں. جب آپ چپ کر کے خاموش رہیں گے تو پھر آپ شیطان کا ساتھ دیں گے. بولیں, بات کریں. اپنے بچوں کو بولنا سکھائیں, بات کرنا سکھائیں, دلیل کے ساتھ, علم کے ساتھ. ساتھ میں علم بھی ضروری ہے. تو اس لیے ہم اب جا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا یہ کیا ہے, گلوبل ولیج ہے, گاؤں چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ بولو, اس کو ولیج کہہ دیا, گلوبل ولیج ہے. اب کہاں جائیں گے؟ اس کو بدلنا ہوگا, بولنا ہوگا, بات کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. خود بھی بولیں. اب مائیں نہیں بولیں گی تو پھر بچے کیسے بولیں گے؟ بولیں گے تو بچے بولیں گے, ٹھیک ہے. کوئی شعبہ ہے, کوئی اسٹیشن آپ کے پاس ہے آپ کا, وہاں پر بات کریں جو آپ کو ملا ہے. شاپ پہ گئے نا, یہ
یہ سامنے والا یہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اکثر. اس دن میں اور میڈم نورین گئے, میں جا تو میں ہی رہی تھی, میم کہتے چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں. میں کہا جائیں ادھر اس کو جا جا کے منع کرنا پڑتا ہے, یہ سامنے آپ لوگوں کے بالکل ان کو منع کرنا پڑتا ہے. اوپر تھے ایک دن ان کو منع کسی نہ کسی طریقے سے ہر کسی کو روکنا پڑتا ہے. ابھی سامنے شرم کرو, مسجد کے سامنے گانے لگا کے بیٹھے ہوئے. آپ کا بچہ اس قابل ہو کہ گانا کسی نے لگایا ہوا ہے تو اس کو جا کے منع کرے, بند کرو اس کو. اتنا قابل کر دیں بچوں کو, نہ کہ جا کے خود ہی وہ ناچنے لگ جائے. میں نے بس میں بند کروایا اس بار. ٹھیک ہے, آپ نے بند کروایا نا, تو کل کو آپ کو بچہ بھی کروائے گا. آپ چپ کر کے سنتی رہتی. میں نے اپنے میاں کو کہا آپ بولیں, آپ نہیں بولتے تو میں یہی تو مسئلہ ہے. انہوں نے کہہ دیا, پھر انہوں نے مانا. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. بولیں گے ہوگا پھر ہی ہے, بچے بولیں گے, ورنہ آپ لوگ اگر ایسے بیٹھے رہے فائدہ کوئی نہیں ہے یار. خدا کی قسم ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ایکٹیو نہیں, فعال نہیں ہوں گے, کچھ کریں گے نہیں. حرکت میں ہی برکت ہے. خالی خولی علم حاصل کرنے سے بھی تو کچھ نہیں ہوگا. علم کی کتابیں آپ اپنے اوپر چڑھا لیں اور کریں کچھ نا, تبھی یہ بچہ بولے گا, ادروائز نہیں بات کر سکے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. الا المستضعفین, اب وہ بات آ گئی کہ فرشتے جو ہیں انہیں اس حال میں پکڑیں گے, پھر فاولئک مأواہم جہنم. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس آیت کو پڑھ کے. وہ اللہ کا قانون ہے, اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے, لیکن مجھے بہت زیادہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا, اب ظاہر بات ہے منافقین کے بارے میں ہے تو, لیکن یہ ہے کہ اسلام چھپانے پہ مجبور تھے اور ہجرت اللہ تعالیٰ نے کمپلسری کر دی. الا المستضعفین, اب آ رہا ہے مستثنا لوگ, سوائے مستضعفین کے جو کمزور ہیں, مجبور ہیں, من الرجالی, مردوں میں سے. مرد کون سے؟ بوڑھے, دوسرے والے نہیں. والنسائی, اور عورتوں میں سے. عورتوں میں سے بھی آپ کو پتہ ہے ہجرت کی ہے کس نے؟ اکیلے. پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوج ہے, انہوں نے ہجرت کی. اور وہ کہتی ہیں کہ اکیلی تھیں, ہجرت انہوں نے کی, اسی لیے تو وہ بار بار ہجرت کے بارے میں پوچھتی تھی کہ یا رسول اللہ 2 بار ہجرت کی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ دونوں, حبشہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے نا, وہ تو وہاں گئے تھے. حبشہ بھی ہجرت کی تھی, ادھر بھی 2 ہجرتیں کی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اچھا وہ کہتی ہیں کہ میں نا اکیلی تھی تو, لیکن آخر میں کہیں جا کے ایک صحابی ہیں عثمان بن طلحہ آئی تھنک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ساتھ آگے گئے ہیں. تو اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو وہ ان کو مدینے تک چھوڑ کے آئے تھے حضرت ام سلمہ, لیکن اکیلی تھی, لیکن بعد میں وہ ساتھ میں. تو وہ اس بعد میں بھی تعریف کیا کرتی تھی کہ اسلام لانے سے پہلے جب میں نے, انہوں نے یعنی اس وقت اسلام نہیں لائے ہوئے تھے, تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, تو ام سلمہ ان کی تعریف کیا کرتی تھی. لیکن عورتوں نے بھی ہجرت, لیکن سبھی تو نہیں تھی, سب عورتیں تو نہیں. اب آپ کو کہہ دیں کہ کہیں آپ نکل جائیں, نکل نہیں سکتے, بہت کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے نصیبہ کا آتا ہے سامنے تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر سے بچا رہی ہیں, کبھی ادھر سے بچا رہی ہیں, لیکن سب ایسے نہیں تھی. والنسائی, اور عورتیں یعنی بالغ جو عورتیں, والولدان, بچوں میں سے. لا یستطیعون, نہیں وہ استطاعت رکھتے, حیلتن, کسی ہیلے کی, تدبیر کے, یعنی ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. ہا یا لام, اور ہا واو لام بھی ہوگا, اس کا دونوں طرح سے روٹ ہوگا. ہیلا نہیں ہے, کوئی تدبیر نہیں ہے ان کے پاس, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی سواری نہیں ہے, یا پرمیشن بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ پرمیشن کا بھی ہوتا ہے. ولا یہتدون سبیلا, اور نہیں وہ پاتے کوئی راستہ, یعنی مدینے کا راستہ بھی نہیں معلوم. جیسے اب ہے جو غزہ کی صورتحال ہے, ٹھیک ہے, سرحدیں بند ہیں, راستہ اگر معلوم بھی ہے, اور کر رہے ہیں وہ ادھر سے ادھر جا بھی رہے ہیں, کبھی ویسٹ بینک جا رہے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں, کبھی کہیں, کبھی جبالیہ کیمپ جا رہے ہیں, اٹھا کے سامان جا نہیں رہے, آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, ایک ہی خطے پہ بار بار ادھر ادھر ہجرت کیے جا رہے ہیں, جہاں جہاں جا سکتے ہیں. تو اللہ, لیکن ان سوائے ان کے, یعنی اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں, فاولئک, اب آگے غور کیجئے گا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ان کے لیے اجر ہے. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم, بس یہی لوگ امید ہے کہ اللہ یہ کہ یعفو عنہم, درگزر کرے ان سے. یہ نہیں اللہ نے کہا ان کے لیے پھر بھی درجہ ہے, نہیں, اللہ نے کہا ہو سکتا ہے اللہ اسے, لیکن جب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اللہ جب اللہ کے ساتھ ایسا آ جائے گا نا, تو پھر وہ وہ ڈیفینیٹلی ہوگا.
یعنی قریب ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے. وکان اللہ عفوا غفورا، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا. یعنی اس کے باوجود بھی آپ نے پھر بھی کوشش کرنی ہے، کوئی راستہ، کوئی ہیلا، کوئی تلاش کرنا ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اتنا ہم کھپرے ہیں، کیا سبق ہے؟ اگر آپ کسی ایسے ملک میں چلے گئے ہیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی نوکری، یہ جو آپ کا باس ہے، میں ایک اسپیکر کو سن رہی تھی، اس کے باس نے اسے شراب کی آفر کی اور اس نے کہا کہ دیکھ لو اتنے ڈالر ہیں تمہاری، اور اس نے کہا اسی وقت میں ریزائن دیتا ہوں. میں اسپیکر کا نام نہیں لینا چاہتی، بہت سارے لوگ اس سے پسند بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو اس نے اسی وقت وہاں سے کہا کہ یہ میں ابھی ریزائن کرتا ہوں، اور جو ہے نا وہ اس بات کو بیان کر رہا تھا. تو خیر بعد میں پھر جو بھی ہوا، یہ مطلب امریکہ کی بات ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی باس ایسا ہے یا آپ کا کفیل کوئی ایسا ہے، سعودیہ میں بھی بڑا ظلم ستم ہوتا ہے، یا پھر کہیں ایسے ملک میں آپ ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے فرانس وغیرہ ہے، اور کچھ ایسے آپ نہیں، تو پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں چلے جائیں، اپنی نوکری بدل لیں. لازمی نہیں، آپ نے نماز کا ٹائم آپ کو نہیں دے رہے، بدل دیں، چھوڑ دیں. پہلے بتائیں بھائی میں نماز پڑھنی ہے، مجھے ٹائم چاہیے. اگر وہ کہہ رہے ہیں آپ اس ٹائم میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان کا شیڈیول ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، آپ پہلے ٹائم فکس کریں. اگر وہ آپ کو نہیں پڑھنے دے رہے تو چھوڑ دیں وہ نوکری. اللہ آپ کو، اور اللہ نے کہا لم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے. آپ ایک چھوڑیں گے آپ کو 1000 درجے واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے. آپ ایک چھوڑیں گے آپ کو 1000 درجے، اللہ کے لیے آپ کچھ چھوڑیں گے تو آپ کو 1000 گنا بہترین ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ سے، ٹھیک ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، یہ آخری آیت ہے اس ہجرت کے معاملے کی. اور وہ جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، وجدہ سے، فی الارض زمین میں، مراغمن جائے پناہ. مراغمن اصل میں رغم عنہ کہتے ہیں کسی کی ناک خاک آلود ہونا. آپ نے محاورتاً کئی بار سنا ہوگا، احادیث میں بھی تمہاری ناک خاک آلود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اکثر کہتے تھے تمہاری ناک خاک آلود ہو. اس طرح کے محاورے آتے رہے ہیں. تو ناک خاک آلود ہونا کیسے؟ اب اس میں ناک خاک آلود ہونا جائے پناہ میں کس طرح سے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ اصل میں جب مسلمانوں کو ہجرت کے بعد مدینہ میں پناہ ملی نا، تو جو کافر تھے نا وہ ذلیل و رسوا ہوئے، ان کی ناک خاک آلود ہوئی. تو وہ اس طرح سے اس کا مراغمن سے یہ لیا گیا. اصل میں راغما عنہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ناک خاک آلود ہونا، یعنی کیا مطلب؟ ذلیل ہونا، ذلیل و رسوا ہونا. اچھا، تو جائے پناہ، فی الارض زمین میں، مراغمن جائے پناہ، کثیرن بہت سی، وسعتن اور وسعت یعنی اور اگر آپ ایک نوکری چھوڑتے ہیں آپ کو اور مل جائے گی. ایک گھر بار چھوڑا ہے آگے مل جائے گا. مکہ چھوڑا ہے مدینہ میں دیکھیں کس طرح سے بعد میں مال غنیمت اور کس طرح سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی، اور فتح بھی دی. فتح مکہ بھی بعد میں ہوا. وَمَن يَخْرُجْ، اور جو کوئی نکلے گا، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف. اچھا، ثم پھر یدرکہ، پا لے گا اسے، درکن سے، دال را کاف، درکن درک پانا، یدرکہ وہ پا لے اسے الموت، موت. یعنی کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے، کوئی شیر کھا گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا تھا یہاں سے آپ فلائی کریں وہاں چلے جائیں، ایسے تھوڑی ہوتا تھا. یہاں بس ٹکٹ بک کریں مدینہ پہنچ جائیں. سفر دیکھیں مدینہ کا کتنا ہے، پہاڑ دیکھیں بیچ میں کالے سیاہ، اور منکیز دیکھیں وہاں کے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سے پیدل یا گھوڑے پر یا اونٹ پر یا جیسے بھی سفر کرنا ہے، جو بھی ان کے پاس سواری تھی. تو یہ تھوڑا ہے، ایسے تھوڑی ہوگا کہ پھر آپ 30 سے 40 دن 50 دن تو لگ ہی جاتے ہونے نا. 500 کلومیٹر ہے، 500 سے بھی اوپر ہی ہے آئی تھنک، کافی ٹائم لگ گیا تھا. تو اگر پھر اسے پالے موت، یعنی منزل تک پہنچنا لازمی نہیں ہے کہ منزل تک ہی پہنچا جائے.
بات یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل آئے ہیں ہجرت کے لیے. فقد وقع اجرہ، پھر پالے اسے موت. فقد پس تحقیق وقع واقعہ ہو گیا. کل ہم واقعہ پڑھے تھے نا، واقعہ ہو گیا، ذمہ ہو گیا. کیا تھا وہ؟ گریں گے، پڑھیں گے. تو ذمہ ہو گیا، لے لیا، فرض ہو گیا، لازم ہو گیا اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ پر. وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ بہت بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ نیت. وہ جو ہم نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات، میرے پاس میں تھوڑا سا اس کو پڑھنا چاہتی ہوں. اس کہ نیت جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی سورہ نساء نکالیے احادیث، مجموعہ احادیث میں کئی آگے محدثین نے انما الاعمال بالنیات اس سے احادیث شروع کی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. کیا کہ نیت، اس میں ہجرت میں کیا تھی؟ نیت. آپ گھر سے نکل گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہیں پر آپ کو موت آ گئی ہے، کوئی بھی جانور نے پکڑ لیا ہے، کسی نے ڈس لیا ہے اور آپ مر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، اور وہ اس کا اجر جو ہے اللہ کرے وقع اجرہ علی اللہ، اللہ پر ہے. تو اس میں نیت کی تھوڑی سی میں بات کر دوں کہ جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن اللہ کے راستے میں اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پایہ تکمیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو بس اس کی ہجرت ان کے لیے ہی ہے. اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، مثال کے طور پہ یہاں پہ کسی کا کاروبار تھا مکہ میں، لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے ہیں، اب وہ کفار سے بائیکاٹ ہے ان کا اور کاروبار نہیں چل رہا، اور وہ اس وجہ سے گیا ہے شخص کہ چلو مدینہ میں اس کا کوئی کاروبار چل جائے گا، تو پھر دنیا کے لیے سے مراد وہ دنیا، پھر وہ اس کو وہی کچھ ہی ملے گا. اگر اس نے اللہ کا آرڈر مانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر مانا ہے تو اس کو وہی اجر ملے گا. آگے کسی عورت سے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، جیسے کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، اب وہ عورت چلی گئی ہے مدینے اور یہ صاحب بھی آگے وہیں جا رہے ہیں ان سے شادی کرنے کے لیے. کئی عاشق ٹائپ بھی تو ہوتے ہیں نا. کون تھے بلا؟ یاد ہے؟ مہاجر ام قیس. ام قیس نامی ایک عورت تھی، خاتون تھی، تو ایک شخص کو ان سے محبت ہو گئی، وہ چلی گئی مدینے اور یہ پیچھے پیچھے ان کے. تو اس وقت صحابہ کرام میں سے ہی تھے وہ، تو ان کو کہا جاتا تھا یہ مہاجر ام قیس ہے. ٹھیک ہے. ام قیس عورت کا نام تھا. پھر اللہ نے دیکھو کہ یہ حدیث آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کسی نے عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی. یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ پہلی ہوتی ہے اکثر مجموعہ کلام میں. امام نووی نے بھی ان کو لیا، بخاری نے بھی لیا، اس طرح سے جو ہے یہ پہلی حدیث ہوتی ہے. نیت، کہ نیت کیا ہے، آپ کے آنے کی نیت کیا ہے، آپ کے جانے کی نیت کیا، آپ کے اور کس کام کی کیا نیت ہے. ٹھیک ہے. عملوں کا اعتبار جو ہے نیتوں پہ، تو یہ ہے اس میں سب سے بڑی بات. اس کے علاوہ میں ایک اور تھوڑا سا کر دوں کہ ایک شخص تھا جو ہم 100 قاتلوں کی بات کر رہے تھے، اس کو ہم نے پورا نہیں کیا تھا. ایک شخص نے 99 قتل کیے اور اس کے بعد اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس عالم کو بھی. کہ جب اس نے کہا نا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، میری معافی ہو سکتی ہے، اس نے کہا نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر کے پوری سنچری کر دی. اب اس نے اپنا دکھ کسی سے بیان کیا، کیا کروں میں گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ یوں کرو، اپنا ماحول بدلو، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہ اور آپ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے. وہ شخص گیا، جانے لگا، اور اس نے جو ہے نا ابھی اس جگہ تک پہنچا نہیں تھا، وسط میں ہی تھا یوں کہہ لیں کہ موت کے فرشتے آ گئے. اب کافر روح کے بھی مطلب جو برے لوگ ہیں ان کے وہ بھی فرشتے آ گئے، وہ والے بھی فرشتے، دونوں طرح کے فرشتے آئے تھے. جو مسلمانوں کی مومنین کے روح نکالتے ہیں وہ بھی فرشتے آئے اور کفار والی بھی، دونوں آئے ہیں. تو پھر بیچ میں فیصلہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جگہ آپ ناپ لیں
کہ جس جگہ وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا، کیونکہ توبہ کر چکا تھا، تو اس جگہ کو ناپ لیں. جو جگہ قریب کی ہے یعنی وہ بستی قریب پڑتی ہے تو پھر وہ فرشتے لے جائیں، اگر یہ بستی قریب پڑتی تو یہ فرشتے لے جائیں کفر والے. تو جب جگہ ناپی گئی نا تو صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا تھا اس بستی کا جہاں تک وہ جا رہا تھا، صرف ایک بالشت کا فرق تھا. اسی طرح یہاں حدیث میں آتا ہے. تو پھر مومنین یعنی مومنوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے اس کو لے گئے. 100 لوگوں کا قاتل ایسے بخشا گیا تھا. اب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے نیت کی تھی اور ہجرت کی تھی. ماحول بدلا تھا. ماحول بدلنے سے بہت ہوتا ہے. ہم نے بھی ہجرت کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنا گھر بار چھوڑا، ہر چیز چھوڑی، کنبہ قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر لی. اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سکون ہے زندگی میں. نہیں بھی کچھ ہے بھاڑ میں جائے، زندگی کا سکون ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے وہیں بیٹھے بیٹھے کڑتے نہ رہیں، ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.